بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی معراج۔ فال سنگھ بڑا سیدھا سادہ نیک بندہ تھا۔ درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں پھوڑنے کا کام کیا کرتا تھا۔ میری اور اس کی ملاقات بھی اسی سلسلے میں ہوئی تھی۔ گھر کے احاطے میں لگے درخت کافی بڑے بڑے اور گھنے ہو چکے تھے۔ بارش کے موسم میں جب تیز ہوائیں چلنے لگتی تو شاخیں ٹوٹ کر گرنے کا ڈر لگا رہتا۔ اسی وجہ سے میں کسی پیڑ توڑنے والے کی تلاش میں تھا تو کسی نے فال سنگھ کا نام بتا دیا۔ پہلی ہی ملاقات میں فال سنگھ دل کو بھا گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے میرے اور آس پڑوس کے مکانوں کے پیڑ کاٹنے کے لیے مخصوص ہو گیا۔ دھیرے دھیرے فال سنگھ روز میرے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرنے لگا۔ فال سنگھ کے ساتھ میرا بھی ایک مخصوص دلی رشتہ بن گیا۔ اسے کچھ بھی ضرورت ہوتی، کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ میرے پاس آ جاتا۔ فال سنگھ کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ دونوں لڑکے لڑکی سے چھوٹے تھے۔ لڑکی جوان ہو چکی تھی اور دوسرا لڑکا بھی کافی بڑا تھا، لڑکی سے 1 سال چھوٹا تھا۔ بیوی کا کچھ سال پہلے کسی بیماری میں انتقال ہو چکا تھا۔ بچوں کو پال پوس کر بڑا کرنے میں فال سنگھ نے اپنی جوانی کے دن قربان کر دیے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے فال سنگھ میرے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کچھ بڑا کام مل گیا ہوگا، اس لیے نہیں آیا، کیونکہ ایسا پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں فال سنگھ کے گھر گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ آس پڑوس والوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی وجہ سے اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔ وہ لوگ اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ گاؤں گیا ہوا ہے، اس سے زیادہ کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں بھی روزمرہ کے معمولات میں الجھ گیا اور اس طرف سے میری توجہ ہٹ گئی۔ پھر ایک دن اچانک فال سنگھ پریشان سا میرے پاس آیا۔ وہ کافی کمزور اور بیمار لگ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ فال سنگھ، اس بار بہت دنوں کے بعد آئے ہو۔ کیا کوئی بہت بڑا کام مل گیا تھا یا بیمار تھے؟ وہ ہونکوں کی طرح بس میرا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اتنے خاموش کیوں ہو؟ بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ میرے پوچھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے کیا ہوا؟ رو کیوں رہے ہو؟ میں اسے روتے دیکھ کر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ آگے بڑھ کر میرے سینے سے لگ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ روتے ہوئے کہے جا رہا تھا، قمر بھائی، قیامت والی بربادی ہو گئی، میری بچی کو منہ پر کپڑا باندھ کر کچھ بدماش اٹھا کے لے گئے۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کب ہوا؟ 15 دن ہو گئے، بھائی بہت تلاش کیا لیکن بچی نہیں ملی۔ تم نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی کہ نہیں؟ پولیس بھی تلاش کر رہی تھی، لیکن اب کہتے ہیں کہ… فال سنگھ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے جھلاہٹ میں پوچھا، کیا کہتے ہیں بتاؤ، رک کیوں گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیری بیٹی ان کے ساتھ خود بھاگی ہوگی، یہ سب تیری بیٹی کا پلان ہوگا۔ یہ سنتے ہی میں بوکھلا گیا اور طیش اور غصے میں بولا، وہ ایسا کیسے بول سکتے ہیں؟ کسی کی عزت کو اس طرح سر عام اچھالنے کا حق ان کو کس نے دیا؟ اس ملک کا قانون صرف طاقت والوں کے لیے ہے، غریب اور کمزور کی کوئی سنوائی نہیں، غریب کی کوئی عزت و آبرو نہیں۔ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے فال سنگھ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کہا۔ میں غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے اس افسر کے بارے میں پتہ کیا جس کو فال سنگھ کی لڑکی کا تفتیشی معاملہ سونپا گیا تھا۔ تو جناب اس غریب کی بیٹی کا کچھ پتہ چلا۔ میں نے جاتے ہی اس افسر کو سیدھے سوال داغ دیا۔
وہ افسر میری طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کا تعارف جناب؟ میں نے بھی اپنے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، جناب ناچیز کو قمر افتخار حسین کہتے ہیں۔ میرا نام سنتے ہی وہ افسر ایسے اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ ہکلاتا ہوا بولا، بیٹھیں جناب، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ آپ وہی ڈپٹی کمشنر رہ چکے قمر حسین ہیں نا؟ جی جناب، آپ نے بندے کو صحیح پہچانا، میں نے سادگی اور عاجزی سے جواب دیا۔ وہ افسر شرمندہ سی مسکراہٹ سے فال سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے بولا، جناب ایک گزارش ہے، آپ میرے ساتھ ذرا پاس والے کمرے میں چلنے کی زحمت گوارا کریں گے کیا؟ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ میں نے فال سنگھ کو ہاتھ کے اشارے سے تسلی دیتے ہوئے اس افسر کے ساتھ والے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ جناب میں کہتا ہوں کہ اب جانے بھی دیں، آپ کیوں اس معاملے میں پڑتے ہیں؟ ویسے بھی وہ کون سا ہماری قوم و مذہب کا بندہ ہے جناب؟ وہ افسر آگے بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، اچھا ہمارے معاشرے میں ہمارے ہم قوم ہم مذہب لوگوں کی جان و مال اور عزت بھی کہاں محفوظ ہیں؟ ہماری ہم مذہب بیٹیاں کتنی محفوظ ہیں؟ ان کے گھر والوں کو کتنا انصاف ملتا ہے؟ میں سب جانتا ہوں۔ اس ملک میں کون محفوظ ہے مجھے بتاؤ؟ اور ایک بات سن لو، وہ لڑکی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، بیٹی تو بیٹی ہی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، امیر و کبیر کی ہو یا غریب و فقیر کی ہو، اپنا کام ایمانداری سے کرو اور اس لڑکی کو جلد از جلد تلاش کرو۔ وہ افسر یہ سب سن کر سٹپٹا گیا اور بولا، جی جناب آپ فکر نہ کریں۔ اور سنو، وہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگی نہیں ہے، اس کا زبردستی اغوا ہوا ہے۔ اگر اس بچے کی آبرو پر ذرا بھی حرف آیا تو ویسے تم خود سمجھدار ہو۔ میں دھمکی بھرے لہجے میں بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے 4-5 دنوں کے بعد کی بات ہے۔ فال سنگھ دوڑتا ہوا میرے پاس آ کر بولا، قمر بھائی بچی مل گئی ہے، ہمیں پولیس کا بلاوا آیا ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے مجھے پکڑ کر جذباتی انداز میں بچوں کی طرح جانے کی بات رٹے جا رہا تھا۔ اس میں حیرت کی کوئی بات بھی نہیں تھی کیونکہ ایک باپ کو اس کا جگر کا ٹکڑا ملنے والا تھا۔ فال سنگھ کی لڑکی سامنے کے ٹیبل پر بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ وہ فال سنگھ کو اپنے سامنے دیکھتے ہی بابا کہتے ہوئے فال سنگھ سے کسی معصوم بچے کی طرح چمٹ گئی اور اپنی بہادری کی کہانی بڑے جوش و خروش میں سنانے لگی کہ کس طرح اس نے ان بدماشوں سے اپنی عزت بچائی اور ان کے جنگل سے نکل کر جنگل میں 8 دن کیسے چھپی رہی اور پھر کس طرح پولیس اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ ساری رودات سننے کے بعد وہ لڑکی پھر اپنے والد سے لپٹ گئی۔ میں نے افسر کا شکریہ ادا کیا اور کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ فال سنگھ بار بار میرے گلے لگ کر رونے لگتا، ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگتا۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اس سے کہا، یار فال، دوستی کے رشتے کو شرمندہ نہ کر۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، میں اور آپ کا دوست، میں تو آپ کا خادم ہوں قمر بھائی، آج سے یہ فال سنگھ آپ کا غلام ہو گیا۔ میں نے فال سنگھ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا اور اسے پیار سے اپنے گلے لگاتے ہوئے بولا، فال سنگھ، انسان ہی انسان کا دوست ہوتا ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ کسی کے کام آنا یہ اس پر احسان نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔ اور پھر یہاں تو معاملہ بیٹی کا تھا جو ہر مذہب و قوم کی عزت ہے، آگے چل کر وہی ماں بھی ہے اور بہن اور بیٹی بھی۔ آپ کو سٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔